بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے بساط دل اور اس کی رائٹر ہے سائمہ اکرم چودھری۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ میرے گمان کی آخری سرحدوں پر بھی کہیں نہیں تھا کہ دسمبر کی اس ٹھٹھرتی رات کو سرد ہواؤں اور بارش سے بچنے کے لیے جب میں اپنی برانچ کے مین آفس کے جی ایم دانش وقار کے خوبصورت بنگلے محبت قدم میں داخل ہوں گا تو زندگی مجھے اس طرح سے حیران کر دے گی۔ ایک فورن ڈیلیگیشن سے میٹنگ کے بعد جب ہم میریٹ ہوٹل سے باہر نکلے تو دسمبر کی سرد ہواؤں نے ہمارا استقبال کیا۔ ہوٹل کے گرم ماحول سے نکلنے اور گاڑی میں بیٹھنے تک کے مختصر عرصے میں ٹھٹھرتی ہواؤں اور ہلکی بارش نے ہمارا خاصا برا حال کر دیا تھا۔ پھر بارش کی تیزی میں بھی ایک دم اضافہ ہوا۔ دانش صاحب جو میری ہی درخواست پر مجھے چکلالہ ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی تک ڈراپ کرنے جا رہے تھے، انہوں نے اچانک گاڑی اپنے گھر کے راستے کی طرف موڑ دی۔ وائٹ گیٹ سے پورچ تک کی روش کو عبور کرتے ہوئے کوئی احساس میرے اندر نہیں جاگا، لیکن دانش صاحب کی دھیمی مسکراہٹ اور نرم لہجے میں آج رات اپنے گھر رکنے کی درخواست کو میں ہرگز نہیں ٹال سکا۔ موسم کی سنگینی کا مجھے بخوبی احساس ہو گیا تھا۔ اسلام آباد کے 4 روزہ قیام کے دوران اپنی فرم کے مین آفس برانچ کے جی ایم دانش وقار کی یہ آفر مجھے ہکا بکا کر دینے کے لیے کافی تھی، کیونکہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں انتہائی کمزور ریزرو اور انتہائی محدود حلقہ احباب کے حامل شہرت کے حامل تھے۔ ان کا دو ٹوک انداز اور شخصیت کا وقار مد مقابل کو اپنی حدوں میں رہ دینے پہ مجبور کر دیتا۔ حالانکہ اسی فرم کی کراچی والی برانچ میں ایک پورا ڈپارٹمنٹ میرے انڈر تھا، میں اسلام آباد کے 4 روزہ قیام میں اپنا بیشتر وقت ان کے ساتھ گزارنے کے باوجود ان سے بے تکلف ہونے کی جرات نہیں کر سکا۔ حالانکہ میری شخصیت کی نمایاں خوبی میری خوش اخلاقی اور بہترین انداز گفتگو تھا، اور اس بات کا اعتراف تو میرے ایم ڈی بھی کرتے تھے۔ وائٹ اور بلیک ٹائلوں کے فرش پر چلنے اور ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر بیٹھنے تک کے عرصے میں مجھے گھر کے مکینوں کی نفاست اور ذوق کا بخوبی اندازہ ہو گیا۔ وائٹ اور گرے کلر اسکیم کے ساتھ ڈیکوریٹ ڈرائنگ روم میں مجھے نہ جانے کیوں چونکا دیا۔ ایک مانوس سا جملہ میری یادداشت کے سماعت میں ابھرا، تم کبھی میرا گھر دیکھنا، ڈرائنگ روم وائٹ اور گرے، بیڈ روم پنک اور گیسٹ روم گرین کلر اسکیم میں ہوگا۔ اور میں نے شرارت بھرے لہجے میں اسے چرایا، کیوں کسی اسمگلر سے شادی کا ارادہ ہے؟ کیونکہ تمہارا من پسند گھر تو وہی بنوا کر دے سکتا ہے جتنے اونچے تمہارے ارادے ہیں۔ جی نہیں، میں اللہ سے دعا کروں گی کہ وہ ایک غریب بندے کی لاٹری نکال دے، کیونکہ وہ گھر تو اسی نے بنانا ہے۔ اس کا معنی خیز لہجہ میرے اندر تک طمانینت کا احساس جگا گیا تھا۔ وہ بہت غلط ٹائم پر مجھے یاد آئی تھی۔ ایک میٹھا سا درد اچانک نمودار ہوا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر میں نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اسی لمحے دانش صاحب کسی ملازم کے ساتھ اندر داخل ہوئے تو میں فوراً سنبھل کر بیٹھ گیا۔ شاید اس بات کو انہوں نے بھی محسوس کیا، تبھی ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوئے، جنٹل مین آپ آفس میں نہیں ہیں، اس لیے ایزی ہو کر بیٹھے۔ اور پھر ملازم کی طرف متوجہ ہو کر بولے، رشید آپ صاحب سے پوچھ کر چائے بنائیں، میں ذرا ایزی ہو کر آتا ہوں۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی میں اپنی سابقہ پوزیشن میں بیٹھ گیا۔ ڈرائنگ روم کی سیٹنگ میں کارپیٹ اور پردوں سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے ڈیکوریشن پیس میں بھی نفاست کا رنگ جھلک رہا تھا۔ دیوار پر لگی واحد پینٹنگ میں نیل گو سمندر اور بیک گراؤنڈ میں اڑتے سفید بادل بہت خوشگوار تاثر چھوڑ رہے تھے۔ اسی وقت جب میں ہر چیز کا جائزہ لینے میں مگن تھا، مجھے کسی کی نظروں کا حصار محسوس ہوا۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ بنے ڈائننگ اور ان دونوں کو علیحدہ کرنے کے لیے لگائے گئے نفیس اور مہین سے پردے کے پیچھے چھپی سرخ و سفید رنگت والی 3.5 سالہ بچی بڑی پرشوق مگر جھیمپی مسکراہٹ کے ساتھ میرا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ اب کھل کر مسکرائی۔ میں آئی کم ان سر؟ یس، میں نے بڑی خوش دلی سے جواب دیا تو وہ ذرا پورے اعتماد طریقے سے اندر داخل ہوئی۔ پنک نائٹ گاؤن میں، پنک ہی سلیپر پہنے، بالوں کی پونی بنائے، اپنی براؤن آنکھوں کی ٹپ ٹپاتی نازک سی ناک اور گلابی لبوں والی گڑیا بالکل ایک باربی ڈول لگ رہی تھی۔ آپ پاپا کے فرینڈ ہیں؟ میرے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے اب وہ مکمل کانفیڈنٹ تھی، اور مسکراتے ہوئے اس کے گالوں پر پڑنے والے ڈمپل اس کی معصومیت میں اضافہ کر رہے تھے۔ جی ہاں، میں آپ کے پاپا کا ہی نہیں بلکہ آپ کا بھی دوست ہوں۔ میرے پرجوش انداز پر وہ سنجیدگی سے بولی، نو، میری موم کہتی ہیں کہ گرلز کی صرف گرلز ہی فرینڈز ہوتی ہیں، اور آپ تو بوائے ہیں نا، اس لیے میں آپ سے فرینڈ شپ نہیں کر سکتی۔ اس کے بات کرنے کے انداز، سٹائل اور خصوصاً مجھے سمجھانے کے لیے انگلی اٹھا کر سنجیدگی سے تنبیہی انداز نے مجھے ایک خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔
میری سارے دن کی تھکن 1 منٹ میں ختم ہو گئی۔ اٹس اوکے، آپ میری فرینڈ مت بنے، میں بن جاتا ہوں۔ میں نے درمیانی راستہ اختیار کیا۔ وہ میرے پاس صوفے پر بیٹھ کر کچھ سوچ کر بولی، اٹس اگین اوکے، لیکن آپ دوبارہ مجھے ایسا مت کہیے گا۔ البتہ میں آپ کو پاپا کے آنے تک کمپنی دے سکتی ہوں۔ اس کے اسٹائل پر مجھے ایک دم ہنسی آ گئی اور یہ یقیناً اسے بری لگی تھی۔ انکل، آپ میرے ساتھ جوک کر رہے ہیں؟ اس کی شفاف آنکھوں میں غصے کی لہر تھی۔ او نو مائی ڈیئر، آپ تو ماشاءاللہ بہت کیوٹ اور جینیس ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرے تعریفی جملوں سے اس کا موڈ شاید بہتر کر دیا تھا، تبھی مسکراتے ہوئے بولی، مسکان دانش۔ اوہ گڈ نیم، اور کس کلاس میں ہے؟ پلے گروپ اور اسکول؟ بیکن ہاؤس۔ وہ سنجیدگی سے سوالوں کے جواب دیکھ رہی تھی۔ مسکان، آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ میں نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے یوں ہی پوچھا۔ وہ بڑوں کے اسٹائل میں بولی تو میرے لیے اپنی مسکراہٹ کو چھپانا دشوار ہو گیا۔ ویسے تو میری موم منع کرتی ہیں کہ اجنبی لوگوں کو گھر کے سیکرٹ نہیں بتاتے، لیکن چونکہ آپ پاپا کے فرینڈ ہیں اس لیے بتا دیتی ہوں۔ ہمارے گھر میں موم، پاپا، اسید، میں اور میری لٹل سسٹر مومنا دانش رہتے ہیں، اور ہماری کیٹ بھی۔ اور وہ پھر کچھ چپ رہ کر بولی، اور پتہ ہے ہمارے گھر میں بڑی کلرفل سپیروز بھی ہیں۔ اچھا؟ میں نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ انکل، آپ پیزا بھی لینا، میری موم بہت ٹیسٹی بناتی ہیں۔ اسے مہمان نوازی کا خیال آیا تو فوراً سنجیدگی سے بولی۔ میں نے فوراً اسے آفر کی، آپ بھی لو نا۔ وہ فکرمندی سے لبریز لہجے میں گویا ہوئی، نو میں برش کر چکی ہوں۔ موم کہتی ہیں اچھے بچے رات کو برش کرنے کے بعد کچھ نہیں کہتے۔ آپ کی موم بالکل ٹھیک کہتی ہے۔ میری تصریح پر وہ بے ساختہ مسکرائی۔ لیکن اسید بہت شرارتی ہے، وہ موم کے کہنے کے باوجود کبھی کبھی چھپ کر رات کو چاکلیٹ کھا لیتا ہے۔ پھر موم اسے رات کو سوتے ہوئے کوئی سٹوری بھی نہیں سناتی۔ حالانکہ مام اسے اکثر کہتی ہیں مسکان آپ سے چھوٹی ہے لیکن میری ہر بات مانتی ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں ایسا کرتا ہے۔ جبکہ میں اسے کہتی ہوں کہ موم تو نہیں لیکن اللہ میاں تو دیکھ رہا ہے نا۔ اور انکل، اچھے بچے جھوٹ تو نہیں بولتے نا؟ اس کے سوالیہ انداز پر میں نے بے ساختہ اسے پیار کیا تو وہ بری طرح جھیم گئی۔ ارے یہ یہاں ہے اور ان کی موم نے پورا گھر چھان مارا ہے۔ بری بات مسکان بیٹے، آپ انکل کو تنگ کر رہے ہیں۔ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں دانش صاحب ابھی بھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تھے۔ بالکل گھریلو حلیے میں بھی ان کی شاندار پرسنالٹی تھی۔ ان کے اس فکرے پر مسکان نے ٹھیک ٹھاک احتجاج کیا، تبھی وہ انتہائی خراب موڈ میں بولی، لیکن پاپا میں تو انکل کو تنگ نہیں کر رہی بلکہ کمپنی دے رہی تھی۔ اوہ سوری مائی لٹل ڈول۔ دانش صاحب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انتہائی محبت سے لبریز لہجے میں اپنی بیٹی سے مخاطب تھے۔ آپ انکل سے پوچھ سکتے ہیں، اس کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا۔ نو نو، مجھے اپنی بیٹی پر اعتماد ہے۔ انہوں نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا۔ تھینک یو پاپا۔ اس کا موڈ 1 منٹ میں بحال ہو گیا، جبکہ میں بڑی خوشگوار حیرت سے باپ بیٹی کے لاڈ دیکھ رہا تھا۔ وہ اب باپ کی گود میں گھس کر بیٹھ چکی تھی۔ صدیقی صاحب، یہ میری بہت کیوٹ اور بہت زیادہ لاڈلی بیٹی مسکان ہے۔ دانش صاحب کے تعارف کروانے پر وہ کھل کر مسکرائی۔ پاپا، موم کہہ رہی ہیں کہ مسکان کو فوراً بیڈ روم میں بھیجے، رات کے 11 بج رہے ہیں۔ موم کا موڈ سخت آف ہو رہا ہے۔ 5 سال کا شرارتی سا بچہ اندر داخل ہوا۔ اس کے نئے نقش مسکان سے خاصے ملتے جلتے تھے۔ اسید، آپ نے انکل کو سلام نہیں کیا؟ دانش صاحب کے ٹوکنے پر وہ خجل ہوا اور اگلے ہی لمحے میرے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے تعارف کروا رہا تھا۔ آئی ایم اسید۔ وہ بھی مسکان کی طرح سرخ و سفید لیکن جسامت میں خاصا سمارٹ تھا۔ بلیک شرٹ میں اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ انکل، اسید بھی بیکن ہاؤس میں کلاس 1 کا اسٹوڈنٹ ہے۔ مسکان نے مزید تعارف کروایا تو دانش صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آفس سے مختلف حلیے اور بڑے مہربان اور شفیق سی شخصیت کے حامل نظر آ رہے تھے۔ صدیقی صاحب، یہ گھر میری جنت ہے، چھوٹی سی۔ دانش صاحب کے منہ سے نکلنے والا یہ جملہ میرے لیے غیر متوقع تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ اپنی کوئی فیلنگز میرے ساتھ شیئر کریں گے۔ سر، اللہ تعالیٰ آپ کی اس جنت کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آپ کی شخصیت بہت حیران کن ہے۔ میں زیادہ دیر تک اپنی حیرت چھپا نہیں سکا۔ وہ آنکھوں میں تحیر سمیٹے میری طرف متوجہ تھے۔ تبھی میں نے وضاحت کی، اصل میں سر، آپ اپنے پروفیشنل معاملات میں جس طرح دو ٹوک اور حتمی انداز لیے ہوتے ہیں، میرا خیال تھا اپنی ذاتی زندگی میں بھی ایسے ہی ہوں گے۔ حالانکہ آپ عمر میں مجھ سے 4-5 سال ہی بڑے ہوں گے، لیکن آپ اپنے ہم عمر لوگوں کو بھی ایک حد میں رہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ کوئی 50-60 سال کا میچور سا بندہ ہم سے محو گفتگو ہے۔ میرے کمنٹس پر وہ بے ساختہ کہا لگا کر ہنسے تو ایک لمحے کو تو میں بھی جھیم سا گیا۔ او نو ڈیئر، دراصل میری عادت ہی ایسی ہے کہ میں جلدی کسی سے گھل مل نہیں سکتا، اور پروفیشنل لائف کی دوستیوں کا میں قائل نہیں ہوں جو صرف مفادات پر مبنی ہوتی ہے۔ میرا حلقہ احباب بہت محدود لوگوں پر مشتمل ہے، اور ان کے درمیان میں خوب بولتا ہوں، انجوائے کرتا ہوں۔ میں اپنی پروفیشنل اور پرسنل لائف کو بالکل علیحدہ رکھتا ہوں، اور الحمدللہ مجھے کبھی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا۔ امیزنگ۔
میں واقعی دل کھول کر حیران ہوں، اور پتہ ہے اس گھر محبت قدا کے کچھ اصول اور قاعدے ہیں جو اس گھر میں داخل ہوتے ہی ہم سب فیملی ممبرس پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ مثلاً مجھے تعجب ہوا، مثلاً یہ کہ گھر میں داخل ہوتے ہی میں اپنا موبائل آف کر دیتا ہوں۔ کوئی بہت ایمرجنسی ہو تو میرے آفس والے گھر کے BTCL نمبر پر کال کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت اہم کام کے سلسلے میں۔ اور پھر گھر میں داخل ہوتے ہی میرا سارا وقت اپنی مسز اور بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی بچوں کا ہوم ورک خود کرواتے ہیں، ان کے پرابلم سنتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، پھر پورے 2 گھنٹے ہم دونوں میاں بیوی کے ہوتے ہیں، جن میں کبھی ہم لانگ ڈرائیو پر نکل جاتے ہیں یا کبھی کوئی مووی دیکھ لیتے ہیں یا کوئی ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ اس دوران ہمارے بچے بھی ہمیں ڈسٹرب نہیں کرتے۔ میں سخت حیرانی سے ان کی طرف متوجہ تھا، جو بڑے ہلکے پھلکے انداز میں مجھ سے مخاطب تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پچھلے 7 سالوں کی میری ازدواجی زندگی میں ایسے لمحات نہیں جن کو سوچتے وقت میرے دل کے کسی خانے سے کوئی کسک یا تلخ لہر نمودار ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز دی ہے، وہ بہت سمجھدار مسز ہیں، 3 پیارے پیارے بچے ہیں اور ہر چیز ہے۔ دانش صاحب کا آسودہ لہجہ اور طمانینت سے بھرپور چہرہ ان کے ایک ایک لفظ کی تصدیق کر رہا تھا۔ وہ اب بہت محبت سے اپنے بچوں کی طرف متوجہ تھے۔ بیٹا آپ دونوں خاموشی سے اپنے بیڈ روم میں لیٹ جائیں، مومنا کو ٹمپریچر ہے نا، اس لیے ماما کچھ اپسٹ ہیں۔ شاباش۔ لیکن پاپا وہ سنڈریلا والی سٹوری، مسکان نے افسردگی سے یاد دلایا، وہ آج آپ کو پاپا سنائیں گے۔ لیکن بیٹا آج چھٹی نہیں ہو سکتی؟ دانش صاحب نے کان کھجاتے ہوئے کچھ محتاط انداز میں پوچھا۔ اٹس اوکے پاپا۔ وہ سید پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہوا، پھر بہن کی طرف متوجہ ہوا۔ سنڈریلا والی سٹوری مجھے آتی ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں گا۔ اب دیکھ نہیں رہی، پاپا نے اپنے فرینڈ کو بھی ٹائم دینا ہے۔ اسید کے انداز بیان پر میں نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ مسکان نے بے اختیار اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ سوری، میں بھول گئی تھی۔ پھر اگلے لمحے وہ فوراً کھڑی ہوئی اور دانش صاحب کے گلے لگ کر پرجوش انداز میں بولی، گڈ نائٹ پاپا۔ گڈ نائٹ جانو۔ دانش صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ گڈ نائٹ انکل۔ وہ جاتے جاتے پلٹی اور مجھ سے مخاطب ہوئی تو میں نے بھی مسکرا کر جواب دیا، جی صدیقی صاحب بتائیے، اگر بھوک لگی ہو تو میں کھانا لگوا دیتا ہوں۔ وہ اب میری طرف متوجہ ہوئے۔ نو سر، ڈنر آپ کے ساتھ ہی تو کیا تھا۔ میرے یاد دلانے پر وہ دھیرے سے ہنسے۔ نہیں یار، ڈنر اگر باہر ہو تو میں بس کاروائی ہی ڈالتا ہوں، اصل میں کھانا ہمیشہ میں رات کو اپنی مسز کے ساتھ ہی کھاتا ہوں، شروع سے ہی روٹین ہے۔ بچے جلد کھا لیتے ہیں اور میں اس لیے چینج کر کے لیٹ آیا ہوں کہ اندر کھانا کھا کے آیا ہوں۔ اس معاملے میں میری مسز بالکل کمپرومائز نہیں کرتی، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے مجھے بھی وہ بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتی ہے۔ ان کی آخری بات پر میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ سر آپ سے ایک بات پوچھوں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو؟ میرے جھجکنے پر وہ فوراً بولے، بالکل کیجیے، ہم گھر آئے مہمانوں کی باتوں کو مائنڈ نہیں کرتے۔ ان کے دوستانہ انداز پر میں نے کچھ سنبھل کر پوچھا، سر آپ کی لو میرج ہے؟ بہت خوب۔ دانش صاحب کے کہے پر میں ایک دم سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ان کی بے تکلفی نے مجھے دھنگ کر دیا تھا۔ پھر وہ بڑے ہموار لہجے میں گویا ہوئے، صدیقی صاحب اس میں آپ کا قصور نہیں، بہت سارے لوگ مجھ سے یہی بات کرتے ہیں۔ میں قدرے خوش مزاج اور لیے دیے انداز رکھنے والا بندہ ہوں، لیکن اس شادی میں میری اور میرے والدین کی بھی پسند شامل ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری مدر کا انتقال 2 سال قبل ہی ہوا ہے، جبکہ فادر کے انتقال کو 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن میری مسز میرے والدین کی انتہائی لاڈلی بہو تھی۔ اور ویسے بھی، وہ ذرا سنبھل کر بولے، بات ساری انڈرسٹینڈنگ کی ہوتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو لو میرج بھی ناکام ہو جاتی ہے اور ارینج بھی، اور اس سے بھی بڑھ کر بات کہ یہ قسمتوں کے سودے ہیں۔ وہ اپنی بات کے اختتام پر دھیمے سے انداز میں مسکرائے، پھر مجھ سے استفسار کیا، اور آپ کے کتنے بچے ہیں صدیقی صاحب؟ میں نے تعجب سے انہیں دیکھا جو مسلسل مجھے حیران کر رہے تھے۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے سر، میں نے سادگی سے بتایا۔ بچے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت تحفہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک گہری سانس بھر کے بڑے مطمئن انداز میں کہا تو میں نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ایک دم ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا، کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ میں نے چونک کر اندر آنے والی شخصیت کو دیکھا، مجھے ایک دم شوق لگا۔ وہ بھی بری طرح ٹھٹکی تھی، اس کے چہرے پر بے یقینی اور حیرانی نمایاں تھی۔ میں جو ریلیکس انداز میں صوفے پر براجمان تھا، ایک دم تناؤ کسی کیفیت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا اور شدید تحیر کے عالم میں نے اسے دیکھا۔ وہ بلا شبہ شمائل ہی تھی، 5 فٹ 3 انچ قد، انتہائی متناسب سراپا، دلکش نقوش، البتہ بال جو شانوں تک سٹیپ کٹنگ میں تھے اب طوالت میں کمر کو چھو رہے تھے۔ گزشتہ 7 سالوں میں اس میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ ایک دم سنبھلی اور دانش صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی پریشان سی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی، دانش، مومنا کا ٹمپریچر بڑھتا جا رہا ہے، میری ڈاکٹر رشید سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھابھی مناسب ہوگا آپ بچی کو کلینک پر لے آئیں۔ اس نے مکمل طور پر مجھے اگنور کرتے ہوئے کہا، اوہ ڈونٹ وری، میں دیکھتا ہوں اسے اور رشید سے خود بات کرتا ہوں۔ دانش صاحب نے دھیمے لہجے میں تسلی دی، پھر میری طرف متوجہ ہوئے، سوری صدیقی صاحب، آپ کو میں روم دکھا دیتا ہوں، آپ آرام کریں، ہم ذرا مومنا کو دکھا کر آتے ہیں۔
ان کا لہجہ ان کی پریشانی کا گماس تھا۔ حوصلہ کرے دانش صاحب، آپ پریشان مت ہو، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے عادت کے مطابق تسلی دی۔ وہ جاتے جاتے پلٹے۔ اوہ سوری، میں تعارف نہیں کروا پایا۔ شمائل، یہ ہماری فرم کے کراچی میں انچارج ہیں، بہت ایکٹیو اور محنتی بندے ہیں۔ اور صدیقی صاحب، یہ میری اکلوتی مسز ہے اور اس گھر کو محبت کدہ بنانے میں 70% ان کا کمال ہے۔ انشاءاللہ صبح ناشتے پر آپ سے مزید تعارف کروائیں گے۔ میں وہ مشکل مسکرایا اور اب بہت مطمئن اور پرسکون انداز میں وہ کھڑی تھی۔ جی ضرور، میرا دل جانتا تھا میں نے یہ الفاظ کیسے ادا کیے، نہ جانے اندر کیسی اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ پھر دانش صاحب کی رہنمائی میں گیسٹ روم میں داخل ہوتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ اس کمرے کی کلر اسکیم گرین کلر کی ہوگی۔ واقعی ایسا ہی تھا۔ میرا وجود ابھی بھی شوق کی کیفیت میں تھا۔ میں کافی دیر تک کمرے میں گھوم پھر کر دیکھتا رہا۔ ایک دم کمرے میں گھٹن کا احساس بھر گیا۔ میں نے فوراً اٹھ کر پردے کھڑکیوں سے ہٹائے، نہ جانے کیا سوچ کر ٹیرس پر چلا آیا۔ فضا میں خنکی کا اثر بھر چکا تھا، لیکن سرد ہواؤں نے میرے وجود پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ اچانک میری نظر پورچ کی طرف جاتے دانش صاحب اور شمائل پر پڑی۔ دانش صاحب نے ایک بازو میں ننھے سے وجود کو کمبل میں لپیٹا ہوا تھا اور دوسرے بازو سے شمائل کے وجود کو گھیرے میں لیے وہ بڑے مطمئن انداز میں گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں فوراً کمرے کی طرف پلٹ آیا۔ ایک احساس ضیاء تھا جو آہستہ آہستہ میرے وجود کا احاطہ کر رہا تھا۔ ایک نارسائی کی آگ تھی جو مجھے اندر تک جلا رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی منحوس خوشبو کا بھید کھل گیا تھا۔ میری اور شمائل کی دوستی کا آغاز کب ہوا یہ میں نہیں جانتا۔ شاید اس وقت جب ہم نارتھ ناظم آباد میں شفٹ ہوئے۔ وہ مجھ سے 3 سال جونیئر تھی۔ صرف 2 بہنیں ہونے کی وجہ سے اس کا دل ہمارے گھر کے شور شرابے میں بہت لگتا تھا۔ تبھی وہ اپنے گھر میں کم اور پڑوس میں ہمارے گھر میں زیادہ پائی جاتی، اور میں جو شوخ مزاج اور کچھ دل پھینگ قسم کی طبیعت کا حامل تھا، مجھے گندمی رنگت، دہکتے ہوئے گال، ستواں ناک اور جھالر جیسی پلکیں رکھنے والی دبلی پتلی سی یہ لڑکی پہلی ہی نظر میں اچھی لگی۔ حالانکہ اس وقت وہ 14 سال کی اور میں 17 سال کا تھا۔ 5 بھائی اور 2 بہنوں کے درمیان میں آنے کی وجہ سے گھر میں میری اہمیت سامنے سی تھی۔ ایسے میں شمائل کا ہر کام کے لیے بھاگ کر میرے پاس آنا میری طمانینت کا باعث بنتا تھا۔ اس دن وہ اپنے گھر میں کسی کام میں مصروف تھی۔ سبزیوں کا ڈھیر سامنے رکھے وہ اور مناحل آپی خاصی الجھی ہوئی تھی۔ میری طرف دیکھتے ہی مناحل آپی شرارتاً بولی، شیطان کا نام لو، اور شیطان حاضر۔ مناحل آپی کی بلند آواز پر میں نے بے اختیار اپنا سر جھکایا، جبکہ وہ صرف مسکراتی رہیں۔ لوگ اکیلے بیٹھے مسکرا رہے ہیں، خیر ہے نا؟ شمائل نے ایک گہرا سانس لے کر کندھے جھٹکے۔ کیوں؟ کوئی جواب نہیں آ رہا؟ میں نے پھر اسے چھیڑا۔ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے عادل صدیقی جو تمہیں چپ کروا سکے۔ مناحل آپی نے دانت کچکچا کر کہا، الحمدللہ کوئی ایسا نہیں۔ میرا اطمینان قابل دید تھا۔ تم واقعی ڈھیٹ ہو۔ قسم سے آپی، آپ کے گھر آ کر معلوم ہوتا ہے کہ سکون اور خاموشی کس بلا کا نام ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو چڑیا گھر کا سا سما ہے۔ جواد بھائی کے 3 بچے، فواد بھائی کے 2 بچے، پھر شعیب بھائی، اس کے بعد زنیرہ باجی، پھر سمیرہ آپی، اور پھر میں، اور اس کے بعد ہارون۔ اور دادوں کو کیوں بھول گئے؟ مناحل آپی نے یاد کرایا۔ ہاں یار، وہ تو ذہن سے ہی نکل گئی، حالانکہ وہ جتنی توپ چیز ہے نکلنی تو نہیں چاہیے۔ شرم کرو، تمہاری بزرگ ہیں، خیر سے میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہو، مگر بات کرنے کی تمیز نہیں۔ مناحل آپی نے مجھے گھورا۔ سوری آپی، میں نے بڑی تابعداری کے ساتھ کہا۔ مجھے جانے کیوں اس کے گھر جانا ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا۔ وہ صرف 2 بہنیں تھیں، انکل اور آنٹی تھے۔ ان کے چھوٹے سے صاف ستھرے گھر میں خاموشی اور سکون کی سی کیفیت رہتی۔ مناحل آپی میری سمیرہ آپی کے ساتھ یونیورسٹی میں BA آنرز کے اسٹوڈنٹ تھی، جبکہ ہمارے اپنے گھر میں جواد بھائی اور فواد بھائی تو شادی شدہ تھے اور اپنی اپنی جابس میں مگن۔ زنیرہ باجی ماسٹرز کرنے کے بعد کسی اچھے رشتے کی منتظر۔ شعیب بھائی MBA اور میں میٹرک، اور ہارون 8ویں کلاس میں تھا۔ بھتیجے اور بھتیجیوں کی وجہ سے ہمارے گھر میں خوب شور اور ہنگامہ رہتا، اور اوپر سے دادو اور امی خاصی سوشل واقعہ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہمارا گھر ایک چوراہے کا منظر پیش کرتا، جبکہ شمائل کا گھر اس کے بالکل برعکس تھا۔ اس کی والدہ خاموش، کم گور، زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھنے والی خاتون تھی، لیکن میری والدہ خصوصاً دادو کے ساتھ ان کی خوب بنتی تھی، جبکہ شمائل کے والد اپنے آئرن سٹور میں اور کاروباری مسائل میں الجھے ہوئے بندے تھے، لیکن بہت حلیم اور خوش گفتار طبیعت کے حامل۔ شمائل کا کوئی بھی کام ہوتا یا مناحل آپی نے کہیں جانا ہوتا تو اس کے لیے ہمیشہ میری یا شعیب کی خدمات حاصل کی جاتی۔ مناحل آپی شوخ و چنچل اور چلبلی سی طبیعت کی حامل، جبکہ شمائل اس کے برعکس دھیمے سے مزاج کی تھی، اور مجھے اپنے کارنامے سنانے کے لیے ایک اچھے سامع کی ہمیشہ ضرورت رہتی، اور وہ اس کے عین مطابق تھی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے حیرانی سے وہ جب میری باتیں سنتی تو اس کا یہ انداز مجھے بہت بھاتا، اور مزید حیران کن تاثر دیکھنے کے لیے میں مبالغہ آرائی کی حدیں عبور کرتا جاتا، جبکہ وہ آرام سے میری باتوں پر یقین کرتی جاتی۔ ایسے لمحات میں اگر مناحل آپی یا سمیرہ آپی آ جاتی تو میری طبیعت خاصے اچھے طریقے سے صاف کر کے جاتی۔ رات کے کھانے کے بعد اس کی اور مناحل آپی کی عادت تھی چھت پر ٹہلنے کی، اور ہماری طرف سے سمیرہ آپی بھی آ جاتی تو مجھے اپنے کارنامے سنانے کے لیے خاصا ٹائم مل جاتا۔
دونوں آپیاں ہمیں لفٹ کروائے بغیر اپنی باتوں میں مگن، جبکہ ہماری اپنی ایک دنیا تھی، چونکہ دونوں گھروں میں چھتیں ملی ہوئی تھیں۔ ایک چھوٹی سی منڈیر جسے ہم بالکل خاطر میں نہیں لاتے تھے، اکثر اوقات اسے کود کر ادھر ادھر جانے کا سلسلہ بھی جاری رہتا، اور اب تو میں نے آنٹی کو قائل کر کے اس کا ایڈمیشن بھی اپنے اسکول میں کروا لیا تھا۔ لیکن اسکول میں میری دوستیوں کا دائرہ خاصا وسیع تھا، اس کے باوجود میں بریک میں ایک آدھا چکر اس کی کلاس کا ضرور لگاتا، جہاں وہ اپنی ہی جیسی بور کم گور اکتائی ہوئی اپنی دوست کے ساتھ خاموشی سے بیٹھی ہوتی، اور مجھے حیرت ہوتی تھی وہ دونوں خاموش رہ رہ کر تھکتی نہیں ہے۔ اس دن میں اس کے گھر آیا تو وہ حسب معمول خاموشی سے اپنا ہوم ورک کرنے میں مگن تھی۔ مناہل آپی یقیناً یونیورسٹی سے نہیں لوٹی تھی۔ سنو، تم میرے گھر مت آیا کرو۔ میری تپی ہوئی آواز پر اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ میرے غصے پر اس کا رنگ ایک دم سے فاق ہوا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کمال ہے، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا؟ تمہارے گھر میں داخل ہوتے ہی سب کو اپنے اپنے کام یاد آ جاتے ہیں۔ بھابھی اپنے بچے تمہیں تھما کر خود اسٹار پلس کے ڈراموں میں مگن، دادو تمہارے ہاتھ میں تیل کی شیشی پکڑا کر اپنی زلفیں کھول کر بیٹھ جاتی ہیں، اور تو اور امی کی رنگت کھل اٹھتی ہے تمہیں دیکھ کر۔ چلو، کوئی ان کا ہاتھ بٹانے والا تو آیا، اور سب سے بڑھ کر تمہیں بھی مدر ٹریسا بننے کا شوق ہے۔ مجال ہے کسی کو منع کر دو۔ اور تمہاری بھی 2 شرٹس استری کرتی ہوں، کمرہ بھی صاف کر دیتی ہوں۔ اس کے یاد دلانے پر مجھے تاؤ آ گیا۔ ہاں ہاں، میری دفعہ تو بڑی جلدی جتا دیا، ان کو بھی احساس دلایا کرو۔ عادل، میرا مطلب یہ تو نہیں تھا، بس مجھ سے انکار نہیں ہوتا۔ میرے تیور دیکھ کر وہ روحانسی ہو گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کا بھی کام کرنے کی سوائے میری عجیب منطق پر اس نے حیران ہو کر مجھے دیکھا اور حسب عادت اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی فرما برداری ہی تو مجھے بھاتی تھی۔ اچھا اٹھو، اب شاباش، ایک کپ چائے بنا کر لاؤ، اور دیکھو اگر کوئی چیز اچھی بنی ہے تو کھانا بھی لے آنا، پھر مجھے میتھ کی یہ مشق سمجھاؤ گے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے فرمائش کی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں نے حاتم تائی کی قبر کو لات ماری۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے، اور اب تو ہم کالج لائف میں داخل ہو گئے تھے۔ وہ فرسٹ ایئر میں اور میں 4تھ ایئر میں تھا جب مناہل آپی کی شادی لاہور میں ان کے فرسٹ کزن کے ساتھ طیب آ گئی۔ ان کے گھر میں پہلی شادی تھی۔ آنٹی کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ زنیرہ باجی اور سمیرہ آپی نے تو ان کے گھر میں ہی ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، اور وہیں پہلی دفعہ مجھے اپنی والدہ کے مزاج کچھ بدلے بدلے محسوس ہوئے۔ حالانکہ شمائل اور مناہل کے بغیر تو ان کا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کے سلوک میں کچھ سرد مہری شامل ہو گئی تھی۔ اس دن میں شادی کے کارڈز لینے کے لیے پرنٹنگ پریس جا رہا تھا جب امی نے کڑوے لہجے میں مجھ سے دریافت کیا، کہاں جا رہے ہو؟ بائک صاف کرتے ہوئے میں نے مصروفیت میں جواب دیا، مناہل آپی کی شادی کے کارڈ لینے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے ہر کام کا، ملازم ہو ان کے۔ دنیا سے نرالی ہے میری اولاد، وہ دونوں ہیں تو سارا دن اس کے جورو ٹانکنے میں مگن، اور شعیب ہے تو وہ فرنیچر کے بھاؤ تو پوچھ پوچھ کر آ رہا ہے، اور تو اور وہ سب سے چھوٹا جسے گھر کے کام کرتے تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی کل بڑے بڑے شاپر اٹھائے شاپنگ کروا کے لا رہا تھا۔ میں نے امی کے برہم مزاج کو حیرانی سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے امی؟ پتہ نہیں، لوگوں کی بیٹیوں کی قسمتیں کیسے دھڑا دھڑ کھل جاتی ہیں، اور یہاں زنیرہ کی عمر نکلتی جا رہی ہے، کسی کو احساس نہیں۔ اللہ نے بہویں بھی چن کر بے حس دی ہیں۔ بڑی کو کہا کہ اپنے خاندان میں کوئی رشتہ دیکھو تو ٹکا سا جواب دے دیا کہ امی معاف کیجیے گا، زنیرہ کی عمر تو نکل چکی ہے، آپ اب سمیرہ کی فکر کریں۔ تو اس میں مناہل آپی کا کیا قصور؟ میری حیرانی پر وہ تب کر بولی، قصور کیوں نہیں؟ اس کی ماں سے میں نے کہا کہ اپنے بھانجے سے زنیرہ کی بات چلاؤ تو اپنی بیٹی کا جھٹ سے رشتہ طے کریں۔ لیکن امی، مناہل آپی کی بات چیت تو بچپن سے طے ہے، میں نے یاد دلایا۔ بات چیت ہی تو طے تھی، کوئی نکاح تو نہیں ہوا۔ امی کی منطق میں میرا دماغ گھوم گیا۔ استغفر اللہ، یہ آپ کیا فضول بات کر رہی ہیں؟ ہاں ہاں، اب میری اولاد کو میری باتیں فضول ہی لگنی ہیں۔ چھوٹی بہو کا بھائی اچھا خاصا قابل تھا، باتوں باتوں میں احساس دلایا تو آگے سے میسنی بن کر بولی، امی، زنیرہ مجھے بہت عزیز ہے، لیکن اجاز کو مناہل بہت پسند تھی، لیکن آنٹی مانی نہیں، اسی لیے اجاز تو اب بہت اپسیٹ ہے، میں اسے اس ٹاپک پر بات نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی زنیرہ کی عمر اجاز سے زیادہ ہے۔ ہاں تو ٹھیک کہا انہوں نے، اس میں غلط بات کون سی ہے؟ میری وضاحت تو انہیں سلجھا گئی، تبھی تو وہ دوپٹہ منہ پر رکھ کر رونا شروع ہو گئی۔ ہاں، اب یہ کل کی اولادیں ہمیں غلط اور درست کی تمیز سکھائیں گی۔ مناہل میں کون سے ہیرے لگے ہیں جو زنیرہ میں نہیں؟ آپ ماں کی نظر سے ہٹ کر دیکھیے، اور ویسے بھی امی آپ مائنڈ مت کیجیے گا، آپ نے اور ابو جی نے اپنی فضول بحث میں زنیرہ جی کے اچھے خاصے پرپوزل ریجیکٹ کر دیے۔ کوئی چیز ابو جی کو پسند نہیں آتی تھی تو کوئی آپ کو، اور اگر دونوں پاس کر دیتے تو جواد بھائی اور فواد بھائی کوئی نہ کوئی کیڑے نکال کر انکار کر دیتے۔ ویسے بھی لڑکی کے رشتے آنے کی ایک عمر ہوتی ہے، اور آپ بھی تو اپنے سٹینڈرڈ سے 1 انچ بھی ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ حالانکہ ہر چیز انسان کو خواہش کے مطابق نہیں ملتی، کہیں نہ کہیں تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور اب بھی آپ کا یہی حال ہے۔ تو کیا کسی ارے گہرے راہ چلتے کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ تھما دوں؟ وہ رونا بھول کر اب اشتعال انگیز لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، میری زبان کھینچ لیتی۔ میں اپنی بہن کا دشمن نہیں ہوں۔ میں نے موٹر سائیکل صاف کرنے والا میلا کپڑا کھینچ کر صحن میں پھینکا، لیکن مجھے ان پر
اب ترس آتا ہے، ان کی عمر کی لڑکیاں 3 بچوں کی مائیں بن چکی ہیں اور یہاں کسی کو احساس نہیں۔ جواد بھائی اور فواد بھائی اپنے اپنے خاندانوں میں مگن، ابو جی کی اپنی کاروباری مصروفیات ہیں اور کسی کو احساس نہیں کہ ان کی عمر نکلتی جا رہی ہے اور آپ کو اب جا کر ہوش آیا ہے اور اب سمیرا باجی کے اچھے اچھے پرپوزل آپ زنیرا آپی کی وجہ سے ریجیکٹ کر رہی ہیں۔ ایک غلطی پہلے کی تھی، دوسری اب کر رہی ہیں۔ میری بھولی ماں، لڑکی کی عمر بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اب تو شعیب بھائی کو بھی جاب کیے 4 سال ہو گئے، کچھ ان کا بھی خیال کریں۔ زنیرا باجی کے لیے بنایا ہوا سٹینڈرڈ کچھ کم کریں، ان کی ذات پر آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں نے باقاعدہ امی کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ تمسخرانہ انداز میں بولی، ہاں تاکہ تمہاری باری بھی جلد آ جائے۔ تم جیسے بھائی ہوتے ہیں جو اپنی خود غرضی میں بہنوں کو بوجھ سمجھ کر اتار دیتے ہیں، خواہ وہ ساری زندگی روتی رہیں۔ امی کے تلخ جملوں نے میری قوت سوگ گویا سلب کر لی، میرا چہرہ تپ گیا اور میں ہونٹ چباتے ہوئے لمحہ بھر کو چپ رہ گیا۔ غصے میں بائک پر بیٹھ کر میں نے زوردار کک ماری، وہ ایک لمحے کو سٹارٹ ہوئی اور پھر بند ہو گئی۔ میں غصے سے نیچے اترا، امی اب منہ پر دوپٹہ رکھ کر خاموشی سے صحن میں پڑی چارپیٹ پر لیٹ چکی تھی۔ میں چلتے چلتے ان کے پاس رکا۔ امی جان بے فکر رہیے، میں کم از کم اپنے معاملے کے لیے آپ کو ہرگز نہیں کہوں گا، اور آپ بے شک زنیرا باجی اور سمیرا آپی کی شادی اگلے 10 سالوں میں بھی مت کریں، لیکن یاد رکھیے گا کہ بڑے ہمیشہ درست فیصلے نہیں کرتے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ چھوٹوں کو بھی دور اندیشی اور معاملہ فہمی کی صلاحیت زیادہ دے دیتا ہے، لیکن اگر کچھ درست فیصلے درست موقع پر نہ ہوں تو ساری زندگی کے لیے ناسور بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات والدین کی غلطیوں کا خمیازہ اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ ہم پر رحم کرے۔ میں غصے سے گھر سے نکلا اور نہ جانے کیوں میرے قدم شمائل کے گیٹ پر آ کر رکے۔ سامنے صحن میں میری دادو آنٹی کے ساتھ تخت پر بیٹھی موسم سرما کی نرم دھوپ سیکنے میں مگن تھی۔ برآمدے کے پار سامنے والے کمرے کے کھلے دروازے سے کارپیٹ پر بیٹھی زنیرا باجی بڑی خاموشی سے مناہل کے پیلے سوٹ پر گوٹا ٹانکنے میں مگن تھی۔ میرا نہ جانے کیوں دل بھر آیا۔ ان کے پاس ہی شمائل دوپٹے پر ستارے ٹانکنے میں مصروف، جبکہ مناہل اور سمیرا آپی کچن میں کسی بحث میں الجھی ہوئی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کے بلند کہے پورے گھر میں گونجنے لگتے۔ مجھے آتا دیکھ کر دادو غصے سے بربرائی، چلو تمہاری کسر رہ گئی تھی، اپنے گھر میں جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی بلا لینا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے پوتے پوتیوں کا دل اپنے گھر میں نہیں لگتا۔ جانے دے اماں، ان کے دم سے تو میرے گھر میں رونق ہے۔ آنٹی نے میری حمایت کی، جبکہ میں خاموشی سے ان کے پاس تخت پر آ کر لیٹ گیا۔ میرا کچھ بھی بولنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ سچ اماں، ان بچوں نے تو میری ساری فکر ہی ختم کر دی، ورنہ میرے تو ہاتھ پیر ہی پھولے ہوئے تھے۔ شاید میرے سگے بیٹے بھی ہوتے تو اتنی ذمہ داری سے کام نہ کرتے جتنی لگن سے عادل، شعیب اور ہارون کر رہے ہیں۔ تو احسان تھوڑی کر رہے ہیں، مناہل بہن نہیں ہے ان کی، دادو کم ہی کسی کا احسان گردان دی تھی۔ بس دعا کرو کہ زنیرا کی بھی کبھی بات بن جائے۔ دادو نے چہرے سے مکھی اڑاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، ہاں دعا ہی کیجیے گا، دعا کرنے کا کس کے پاس ٹائم ہے۔ میری بڑبڑاہٹ شاید دادو کی سمجھ میں نہیں آئی، تبھی وہ حیرانی سے مجھے تکنے لگی۔ ہاں کیوں نہیں اماں، میں نے بھی 2-4 لوگوں سے کہا ہوا ہے۔ میری بہن نے اپنی جٹھانی کے بیٹے کا بتایا تھا، لڑکا میکینیکل انجینئر تھا، لیکن زنیرا کی امی کہنے لگی کہ فیملی بہت بڑی ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ ان کے جواب پر دادو پھیکی سی ہنس کے ساتھ بولی، بس بیٹا پتہ نہیں عظمت کا معیار کیا ہے، بچی کی عمر نکلتی جا رہی ہے اور وہ کسی کی بات سنتی نہیں، اور باپ اس کا ہے تو بے پرواہ، کہتا ہے جب وقت آئے گا خود ہی ہو جائے گا۔ لیکن اماں کوشش تو کرنی پڑتی ہے، خدا سب کو رزق دیتا ہے، پرندوں کو بھی دیتا ہے، لیکن ان کے گھونسلوں میں نہیں ڈالتا۔ بس اللہ بچی کی قسمت اچھی کرے، میں تو اٹھتے بیٹھتے دعا کرتی ہوں۔ بہت نیک بچی ہے زنیرا۔ آنٹی کے لہجے کے خلوص نے مجھے اچھا خاصا شرمندہ کر دیا تھا، اور میں نے شکر ادا کیا کہ وہ ہماری والدہ محترمہ کے آج کل کے خیالات سے آگاہ نہیں۔ بس بیٹا، ماؤں کو سمجھدار ہونا چاہیے۔ دادو کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گئی۔ جی اماں، یہ شمائل کے والد ہیں، اب اٹھتے بیٹھتے ان کو اس کی فکر ہو گئی ہے، کہتے ہیں کہ بچی اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، کہہ رہے تھے 1-2 سالوں میں شمائل سے بھی فارغ ہو کر حج کے لیے چلیں گے۔ اب ہائے، شمائل کی ابھی عمر ہی کیا ہے؟ دادو کو تعجب ہوا۔ میں بھی بے اختیار اٹھ کر بیٹھا۔ اماں، لڑکیوں کی عمر نکلنے میں کہاں دیر لگتی ہے، اور اچھے رشتوں کی بھی مناسب عمر ہوتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کل عالم کی بیٹیاں اپنے گھر کو جائیں۔ آنٹی کی بات پر میری زبان پھسلی۔ پھر آنٹی، لوگوں کے گھروں میں تو صرف لڑکے ہی رہ جائیں گے، کیوں بچے، ان کی شادیاں نہیں ہوں گی کیا؟ دادو نے انگلی ناک پر رکھ کر تعجب کا اظہار کیا تو مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ کچھ دن کے بعد مناہل آپی کی شادی کے پروگرام شروع ہو گئے۔ امی کا موڈ بھی کافی بہتر ہو گیا۔ اس دن مہندی کی وجہ سے گھر میں مہمانوں کا خوب رش تھا۔ گھر کی چھت پر سٹیج کی ارینجمنٹس کر کے میں نیچے اتر رہا تھا، جب ڈھولکی کی آواز نے گھر میں سما باندھ دیا اور میں تیزی سے نیچے اتر رہا تھا کہ اچانک میجنڈا کلر کے تنگ پجامے اور کرتے میں، جس پر نفیس گوٹے کا کام کیا ہوا تھا، فرینچ نوٹ باندھ کر ہلکے میک اپ اور جیولری میں تیزی سے اوپر آتی شمائل کو دیکھ کر میں بری طرح ٹھٹکا۔ گوری گوری ہتھیلیاں مہندی کے سرخ رنگ کے خوبصورت نقش و نگار سے نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ سیڈول کلائیوں میں ڈھیر ساری کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ واو،
मेरा लहजा यकीनन मनी खेज था। तभी वो एकदम ब्लश हो गई। वैसे यार तुम्हें इन हथियारों से लैस होने की क्या ज़रूरत थी? फजूल मत बोले। हाँ अब तो बोलने की कहाँ, देखने की बारी है। मेरी निगाहें, लहजा और शोख अंदाज उसका इत्मीनान रुखसत कर रहा था। तभी वो रोहानसी होकर बोली, आदिल क्या मसला है? अच्छा ज़रा मेरी तरफ देख कर पूछो। फजूल बात मत करें यार, आज ही तो सही बात कर रहा हूँ। मेरी बात पर वो फ़ौरन पलटी और धड़ाधड़ सीढ़ियाँ उतर गई। मेरी अरे अरे की पुकार का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और 1 घंटे के बाद मैं तैयार होकर आया तो वो अपनी और मनाहिल की आपी की सहेलियों के साथ ढोलक पर गाने गा रही थी। वो सब बड़े जोश से गा रही थी। जैसे ही शुमाइल की मुझ पर नज़र पड़ी, तालियां बजाते उसके हाथ फ़ज़ा में मोलक रह गए। वो बुरी तरह झीम गई। मैं मिठाई के टोकरे किचन में रखवा कर अंदर आया तो वो अपने किसी कज़न के पास खड़ी बड़े गौर से उसकी बात सुन रही थी और उसके स्मार्ट से कज़न की पुरशौक नज़रें उसके चेहरे पर जमी देखकर मेरी भवें तन गई। एकदम ज़रा पहले वाली सरशारी कुछ मद्धम पर गई। उसका वो कज़न तबन खासा शौक मिजाज था। तभी शुमाइल मुसलसल हंस रही थी। मैं तीर की तरह वहाँ पहुँचा। शुमाइल ज़रा बताओ कि मिठाई के टोकरे कहाँ रखवाने हैं? अम्मी से पूछकर स्टोर में रखवा दें। उसके बेपरवाह अंदाज पर मैं तब गया। क्यों, तुम्हें बताते हुए क्या तकलीफ़ हो रही है? मेरे सर्द लहजे पर उसके चेहरे का रंग बुरी तरह मुतगय्यर हुआ। तभी वो बड़ी उजलत में बोली, ओके चले। मैं उसे लेकर ही टला। मिठाई के टोकरे स्टोर में रखकर मैं उसकी तरफ मुड़ा। सुनो खबरदार, जो इस फजूल बंदे के पास मुझे दोबारा खड़ी नजर आई, और कल इतना ज़्यादा तैयार श्यार होने की ज़रूरत नहीं। फर्स्ट ईयर की तालबा हो और बनाओ सिंगार। देखो मेरे तल्ख और तंजिया लहजे पर उसकी आंखों में एकदम मोटे मोटे आंसू आ गए। मुझे ढेरों खिफत ने आन घेरा। अब के मेरा लहजा खासा नरम था। देखो शुमाइल, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। ये लड़कों की कौम बहुत चालाक होती है और तुम तो निरी अल्लाह मियाँ की गाय हो, और फिर मैं तुम्हारा दोस्त भी तो हूँ। उसके पल्ले मेरी बात पड़ी थी कि नहीं, लेकिन उसने इस बात में सर हिला दिया। फिर मेहंदी के फंक्शन में भी वो पीछे रही। हालांकि दुल्हन की इकलौती बहन थी। फिर शादी वाले दिन वाइट नेट के सूट में वो सादा सादा सी, रात से भी ज़्यादा जाज़बे नज़र लग रही थी। पूरे सूट पर लगे वाइट हिनगों की चमक उसकी आंखों की चमक से ज़्यादा नहीं थी, और आज तो उसने सिर्फ हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी। यार तुम्हारे पास कोई और सूट नहीं है? मैंने हमेशा की तरह अचानक आकर उससे पूछा। जी। हस्बे तवक्का उसकी कुशादा आंखें हैरत से मजीद वाह हो गई। क्या मतलब? उसके घबराने पर मुझे हंसी आ गई। कुछ नहीं। आदिल, मुझे आपी के पास पार्लर ले जाओगे? क्यों? मेरे तीखे लहजे में इस्तफसार पर वो फ़ौरन बोली, असल में आपी की ज्वेलरी घर ही रह गई है। शुक्र है, वरना मैं समझा कि मोहतरमा मजीद हथियारों से लैस होने जा रही हैं। जी नहीं, आज ना तो मैंने ज़्यादा ज्वेलरी पहनी, ना ही गजरे और मेकअप भी नहीं किया। उसके तासुब भरे लहजे पर मैंने हैरत से उसकी फ्रेश स्किन और झालर जैसी आंखों को देखा। अच्छा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे? वो अंदर जाते जाते पलटी। यार सारी ज़िंदगी कर सकता हूँ। मेरे दिल से कहे जुमले पर वो एक लम्हे को साकित रह गई। कुछ देर मुझे गौर से देखने के बाद वो अंदर भर गई, और जब ज्वेलरी के डब्बे उठाए बाहर आई तो कुछ खामोश थी। उसके साथ उसकी अम्मी भी थी। आदिल, ज़रा ध्यान से जाना, रात का टाइम है। उनके फिक्रमंद लहजे पर मैंने फ़ौरन उन्हें तसल्ली दी, और अगले ही चंद लम्हों बाद मैं तेज़ी से गाड़ी दुराए जा रहा था। एक सिग्नल पर एक बच्चे के हाथ से गजरे लेकर मैंने उसकी तरफ बढ़ाए तो वो बेख्तियार मुस्कुरा उठी। तुम्हारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब आ रहा है? तो आज के दिन तो ऐसी खौफनाक बातें न करे। उसके बेसाख्ता कहे जुमले पर मुझे हंसी आ गई। अच्छा, फिर कैसी बातें करूँ? मेरे मायने खेज लहजे पर उसने चौंक कर देखा। बहुत अच्छी, तुम्हारी जैसी। मैं शरारतन उसकी तरफ झुका तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की खनक से मैं मबहूत होकर रह गया। फिर मुझे नहीं मालूम कि वो कैसे मेरे करीब आती गई। हमारे एक दूसरे को देखे बगैर खाना हजम नहीं होता था। हमारे दरमियान कभी लंबे चौड़े मुआहदे नहीं हुए। एक खामोश सा ताल्लुक था जो रोज़ बरोज़ मजबूत होता जा रहा था। और MIT करने के बाद मेरा अचानक इंग्लैंड का वीज़ा लग गया। उसे मालूम हुआ तो वो एकदम खामोश हो गई। उस दिन मैं उसके घर में बरामदे में रखे तख्त पर नीम दराज था। जब चाय का कप मेरी तरफ भराते हुए वो संजीदगी से बोली, आदिल तुम बाकी बाहर जा रही हो? हाँ, क्यों? मैं बुरी तरह चौंका तो वो कुछ झिझक कर बोली, अगर मैं कहूँ कि ना जाओ? मैं एक झटक उसे देखता रह गया, जो गुलाबी सूट में खुद भी गुलाबी हो रही थी। आंखों की चमक मान थी। चाय का कप साइड पर रखकर मैंने उसे गौर से देखते हुए वैसे ही पूछा, तुम ऐसा क्यों कहोगी? वो कसदन थोड़ा सा मुड़ी। सामने कमरे में आंटी जाए नमाज बिछाए नमाज पढ़ने में मगन थी। उसने अचानक और गैर मुतवक्का अंदाज में मुझसे पूछा, मेरे बगैर रह लोगे? मेरी गहरी नज़रों ने उसका अहाता किया। बहुत अरसे बाद खुशी और इनबसात ने मेरे दिल को छुआ। तुम रह लोगी? उसकी आंखों में बेबसी थी। तभी मैंने बड़े संजीदा लहजे में कहा, इट्स ओके, मैं नहीं जाता, लेकिन तुम प्लीज़ MA के लिए ढंग के सब्जेक्ट का इंतखाब करो। मुझे लड़कियों के लिए जर्नलिज्म का मजमून पसंद नहीं। मैं बाहर निकलते हुए बिला इरादा ही उसकी तरफ देखा, और चूंकि वो मेरी तरफ ही देख रही थी इसलिए इस तज़ादुम पर घबरा गई, और फिर मेरे कहने पर उसने इकनॉमिक्स में अपने फॉर्म जमा करवा दिए। अब तो मेरी भी जॉब बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन जुनैर बाजी की शादी का मसला हल ही नहीं हो रहा था। अब तो समीरा आपी के लिए भी आने वाले रिश्तों में खासा तातुल आ गया था।
अम्मी का ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा और शुएब भाई भी खासे चिड़चिड़े हो गए थे और ज़ुनैरा बाजी तो बिल्कुल खामोश हो गई, जबकि मैं रोज़ रोज़ डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा था। शुमाइल के लिए आने वाले रिश्तों की तादाद में इजाफा मेरी रातों की नींद उड़ा रहा था। वो हर प्रपोजल पर घबरा उठती और ऐसे लम्हात में मैं महज नजरें चुराने के सिवा कर भी क्या सकता था। वो मेरी रगे जान थी, लेकिन घरेलू हालात के शिकंजे में फंसकर मुझे कोई उम्मीद के जुगनू दिखाई नहीं दे रहे थे। और इस दिन तो हद हो गई। शुएब भाई अपनी किसी कुलीग में इंटरेस्टेड थे और अम्मी हरगिज़ बेटियों की मौजूदगी में छोटे बेटे की शादी के हक में नहीं थी। पूरी 31 साल उम्र हो गई है मेरी। वो गुस्से से चिल्लाए, कुछ शर्म करो, तुमसे 1.5 साल बड़ी सुमेरा और 4 साल बड़ी जुनैरा भी बैठी हैं। अम्मी का लहजा सुलग उड़ रहा था। दोनों भाभियों ने मैंने खेज अंदाज में एक दूसरे को इशारा किया। अब मेरी शादी करवाए, मैं अपनी दोनों बहनों के लिए खुद देखूंगा। शुएब भाई आज खासे फैसले के मूड में थे। हाँ, जैसे इन दो बड़ों ने देखा है। अम्मी का तंजिया लहजा उन्हें भी आग लगा गया। अब मुझे जवाद भाई और फवाद भाई के साथ मत मिलाए। क्यों? तुम उस आसमान से उतरे हो, तुम्हारी रगों में भी तो वही खून है। अम्मी ने गुस्से से तेज़ी से पालक काटनी शुरू की। देखिए अम्मी, अरूज के वालिदैन ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सके। पिछले 4 साल से मैं उसे लारे लगा रहा हूँ। शुएब भाई अब खुलकर मैदान में आ गए थे। अम्मी का मुंह खुला का खुला रह गया। शाबाश मेरे बच्चे, तुम्हारा कसूर नहीं। शायद मेरे दूध की तासीर ही ऐसी है जो मेरे बेटे पराई लड़कियों के पीछे से माँ और बहनों को भूल जाते हैं। वो बड़ा फवाद भी ऐसे ही दावे करता था। अब बीवी की आंखों से देखता है और उसके कानों से सुनता है। मैं कह देती हूँ कि जुनैरा की शादी किए बगैर मैं अपने किसी बेटे की अब शादी नहीं करूँगी। क्यों? शुएब भाई गुस्से से घूमे और बड़े तल लहजे में गोया हुए। क्यों? अगर जुनैरा बाजी की शादी सारी ज़िंदगी नहीं होती तो हम भी ऐसे ही उम्र गुजार दें। हमें किस बात की सज़ा दे रही हैं आप? अच्छे खासे उनके रिश्ते अपने हाथों से आप लोगों ने गंवा दिए। उस लेक्चरर एहसान अली में क्या खामी थी? यही ना कि उसकी पहली बीवी इंतकाल कर गई थी। अब माइंड मत कीजिएगा मैं, इस उम्र में अब्बाजी के लिए ऐसे ही रिश्ते आएंगे और 2-4 साल बाद ऐसे भी नहीं आएंगे। शुएब भाई का लहजा इतना सर्द नहीं था जितने अल्फाज। अम्मी का चेहरा एकदम फक हो गया। वो इंतहाई सदमे की हालत में अपने सामने खड़े शुएब को देख रही थी। सामने किचन में मसरूफ ज़ुनैरा बाजी की रंगत भी एकदम फीकी पड़ गई और सुमेरा आपी ने इंतहाई तासुब भरी नज़रों से उन्हें देखा, जो सबसे बेनियाज अपने जवाब के मुंतज़िर थे। आप कल शाम को मेरे साथ चलिएगा, वरना शादी तो मुझे अरूज के साथ ही करनी है। ख़्वाह आप लोग शामिल हो या ना हो। अपनी बात कहकर वो रुके नहीं और धड़ धड़ करते चले गए। मैंने दिल पर हाथ रखकर झुकती अम्मी जान को देखा और घबरा कर उनके पास पहुंचा। अम्मी जान, क्या हुआ? उन्होंने गुस्से से मेरा हाथ झटका। चले जाओ, तुम भी तो उसकी के भाई हो। कल को मेरे सामने आन खड़े होगे। तुम भी अपनी पसंद बता दो। मेरा और मेरी बेटियों का अल्लाह मालिक। वो बुरी तरह रो रही थी। अम्मी, मैं आपको ऐसा लगता हूँ? उनकी तबीयत के बिगड़ने पर मैं घबरा कर बोला। वो तीनों भी ऐसे नहीं लगते थे। अम्मी किसी गहरे सदमे के ज़रिए सराहिस्ता से बुरबुराई। लो जी, बेटा अपने मुंह से कह रहा है तो कर दें शादी। अभी तो अल्लाह का शुक्र है हमारे देवर शरीफ है, वरना मर्द बाहर झक मारना शुरू कर देते हैं। बड़ी भाभी अपने कमरे की तरफ जाते हुए बड़बड़ाई और उनकी बड़बड़ाहट को सभी ने सुना था। शुएब भाई की शादी 2 माह के अंदर अंदर उनकी कुलीग के साथ होगी और मालूम हुआ कि अम्मी और अब्बू को राज़ी करने में ज़ुनैरा बाजी की कोशिशों का दखल था। हालांकि सब कुछ शौक की हालत में हुआ, लेकिन शुएब भाई अपनी पसंद को हासिल करके खासे मसरूर थे। शुएब भाई की शादी को मुश्किल 6 माह गुजरे थे और अब तो मेरी शुमाइल के साथ खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं अक्सर उसे मिलने कैंपस में पहुंच जाता। उस दिन मैं गया तो ब्लैक सूट में वो सोगवारियत का मुकम्मल इश्तिहार लग रही थी। मुझे देखते ही उसने अफसरदगी से इतला दी, मनाहिल आपी आई हैं आमिर भाई के किसी बहुत अच्छे दोस्त का प्रपोजल लेकर। फिर अबू जी और अम्मी बहुत खुश है। मैंने हैरानगी से उसे देखा जो खासी उलझी हुई थी। आदिल, तुम कुछ कर नहीं सकते? मसलन तुम्हें जॉब करते हुए 3-4 साल हो गए हैं, खुद मुख्तार हो। उसने बात अधूरी छोड़ी तो मैंने एक गहरी सांस भरी। देखो शुमाइल, ये बात तुम शुरू से जानती हो। मैंने कभी तुम्हें अपने लिए बाउंड नहीं किया और मेरे घर के सारे हालात तुम्हारे सामने हैं। अम्मी बिस्तर पर लग गई। ज़ुनैरा बाजी ने सबसे मिलना छोड़ दिया। ऐसी सिचुएशन में बताओ मैं क्या करूं? फिर बताओ कि मैं क्या करूं? तो अब तो अपने लिए आने वाले प्रपोजल पर इनकार कर कर के थक गई हूं और अब तो अम्मी भी मुझसे खफा रहने लगी हैं। इस दफ़ा मनाहला पे भी लगता है कि हाँ करवा के ही जाएंगी। वो खुद भी अच्छी खासी परेशान थी। अच्छा, प्रपोजल कैसा है? मेरे पूछने पर वह हैरान होकर बोली। जाहिर है कि अच्छा है तो अम्मी अबू खुश हैं। तो फिर तुम हाँ कर दो। क्या? उसे बुरी तरह शौक लगा। देखो शुमाइल, जो तुम्हारी उम्र है इस उम्र में लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए और मैं इतना खुद गर्ज नहीं हूँ कि तुम्हें अपना पाबंद करके बिठा लूँ। मुझे मालूम नहीं मेरे घर के हालात कब बदलते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरे अंदर इतना हौसला नहीं कि शुएब भाई की तरह अम्मी को खफा करके अपनी पसंद को हासिल करूँ। मैंने साफ साफ बात क्लियर की, जबकि उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो खामोशी से मुझे देखती रह गई। मैंने फ़ौरन नज़रें चुराई। मेरे बगैर रह लोगे? उसकी आवाज़ गहरे कुएं से आई थी। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के बगैर भी रहना पड़ता है, लेकिन आदिल सिद्दीकी में मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, एक जिंदा जीती जागती हकीकत हूँ।
دیکھو شمائل، میں نے یہ فیصلہ بہت دل پر جبر کر کے کیا ہے۔ اپنی سب سے عزیز شے کو کسی اور کے حوالے کرنا آسان نہیں، لیکن میں تم پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ میں زنیرہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ تم مجھ کو آزما کر تو دیکھو، بہت حوصلہ ہے میرے اندر۔ وہ عجیب لہجے میں گویا ہوئی، جن سے محبت ہو انہیں آزماتے نہیں۔ میں شدید کرب میں تھا۔ میں ساری زندگی تمہارا انتظار کر سکتی ہوں، لیکن میں تمہیں ایسا کوئی اسٹوپڈ کام کرنے کو نہیں کہوں گا۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ہاں بالکل آخری۔ میرے حتمی لہجے پر وہ تیزی سے اٹھی اور اس نے پھر مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ میں اس کے پیچھے لپکا۔ دیکھو شمائل، یہ میری خواہش ہے کہ تم ایک کامیاب اور اچھی زندگی گزارو۔ میں نے اسے وضاحت دینے کی کوشش کی تو وہ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر چیخی، پلیز کچھ بھی مت کہو، اور اب یہ مت کہنا کہ محبت کے اس سفر میں کبھی تم میرے ساتھ تھے۔ میں تم سے ملنا نہیں چاہتی۔ وہ جاتے جلتے پلٹی اور میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ پھر میری فرم کے کام کے سلسلے میں مجھے 3 ماہ کے لیے مڈل ایسٹ بھیجا گیا تو وہیں مجھے اطلاع ملی کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، اور اس دن میں پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ مجھے لگا کہ کسی نے میرے جسم کا ایک حصہ مجھ سے علیحدہ کر دیا تھا، اور پھر میں اپنا عرصہ وہاں بڑھاتا ہی رہا۔ میں جو 3 ماہ کے لیے گیا تھا، 3 سال کے بعد میرا آپی کی شادی پر آیا تو معلوم ہوا شمائل کے امی ابو لاہور شفٹ ہو گئے ہیں، اور پاکستان آ کر معلوم ہوا وہ اسلام آباد میں ہوتی ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، میری بھی شادی ہو گئی، لیکن اس ازدواجی زندگی کا اطمینان اور سکھ شاید میری قسمت میں نہیں تھا۔ سائرہ امی کی بھانجی تھی اور انہیں کی خالصتاً پسند پر میری شادی ہوئی، لیکن ہم دونوں کے مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ انتہائی جھگڑالو، فضول خرچ اور بیوقوف عورت تھی۔ کہیں سے اٹھتے اٹھتے اس نے میری اور شمائل سے پسندیدگی کی خبریں سن لی تھی۔ تب سے اس کی زبان 2 دھاری تلوار بن چکی تھی، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اپنی 5 بہوؤں میں سب سے زیادہ اسی کی امی کے ساتھ حالات خراب تھے، حالانکہ وہ سراسر ان کی پسند پر ان کے گھر میں آئی تھی۔ میرے گھر میں بے ترتیبی اور پھوہڑ پن کا عنصر نمایاں تھا۔ دونوں بچے ماں کی اعداد کی کاپی تھے۔ میں لاکھ ان کو سدھارنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ حد سے زیادہ ضدی تھے، جبکہ سائرہ اپنے حلیے سے بے پرواہ، ہر وقت شک کے ہتھیاروں سے لیس بد مزاجی کا چلتا پھرتا اشتہار تھی۔ اب تو ہم سب بھائی علیحدہ علیحدہ ہو گئے تھے، لیکن سائرہ کی تنک مزاجی کی وجہ سے کوئی بھی میرے گھر کا رخ نہ کرتا۔ وہ پڑھی لکھی جاہل تھی، اور اب اس کے ہر عمل کے جواب میں میرا ہتھیار صرف خاموشی تھا۔ لیکن آج محبت قدم میں داخل ہوتے ہی میرے سارے زخم جاگ اٹھے۔ کئی محرومیوں نے سر اٹھایا، اور شمائل کی خوشباش زندگی کو دیکھ کر میں نے سوچا، ایسی ہی زندگی کے تو خواب میں نے دیکھے تھے۔ میری نظر سامنے وال کلاک پر پڑی۔ صبح ہو چکی تھی۔ ساری رات میں اس کے جادو کے ہمراہ تھا، اور اب میرا سر پھٹ رہا تھا۔ فجر کی اذان پر میں نے اٹھ کر نماز پڑھی اور یوں ہی چہل قدمی کے لیے لان میں نکل آیا۔ حالانکہ صبح خاصی سرد تھی، دھند میں ہر چیز لپٹی ہوئی تھی۔ اکتا کر میں اندر آیا تو ڈائننگ روم سے گزر کر ٹی وی لاؤنج کو عبور کرتے ہوئے کسی نے مجھے پکارا، عادل! میرا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ میں پیچھے مڑا۔ وہ شاید کچن سے نکلی تھی، لائٹ پرپل کلر کے سوٹ میں۔ وہ بالکل ویسی ہی فریش اور سمارٹ تھی جیسے کہ آج سے 7 سال پہلے۔ ایک نرم سا تاثر اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں۔ میں وہیں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد وہ بھاپورا تک کپ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، کیسے ہو؟ اللہ کا شکر ہے۔ دانش صاحب کہاں ہے؟ میں نے گھر میں پھیلے سناٹے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ صبح 8 بجے اٹھتے ہیں، اور ابھی تو صرف 6 بجے ہیں۔ وہ میرے سامنے والے صوفے پر بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھی، اس کی نظریں میرے اوپر جمی ہوئی تھی۔ وہ پہلے سے کافی زیادہ پر اعتماد ہو گئی تھی۔ تم کیسی ہو؟ میں نے چائے کا سپ لینے سے پہلے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے۔ اس کے لہجے میں اطمینان اور سکون کی فراوانی تھی۔ دانش صاحب کیسے ہیں؟ میں جو کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا کھل کر نہیں پوچھ سکا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی، پھر آہستگی سے گویا ہوئی، میرے لیے تو اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت تحفہ ہے، بہت لونگ اور بہت کیئرنگ، بحیثیت شوہر کے بہت زبردست، بحیثیت ایک باپ کے بہت مہربان، اور بحیثیت انسان کے بہت عمدہ۔ اس کی 2 لائنوں میں اس کی کامیاب زندگی کا عکس چھلک رہا تھا۔ تمہیں اب بھی یاد ہے کہ میں چائے میں چینی نہیں لیتا؟ مجھے محسوس ہوا تھا ایک خوشگوار سے احساس نے میرا گھیراؤ کیا۔ اچھا؟ وہ حیران ہوئی۔ میں نے چینی نہیں ڈالی۔ پھر ایک لمحے بعد بولی، اصل میں دانش بھی چینی نہیں لیتے، اس لیے مجھے یاد نہیں رہا۔ اس کے جواب نے اس خوشگوار احساس کو چند سیکنڈ میں ختم کر دیا جو میرے اندر نمودار ہوا تھا۔ اور باقی گھر والے کیسے ہیں؟ اس نے سادہ سے لہجے میں دریافت کیا۔ امی کا سال پہلے انتقال ہو گیا، جبکہ دادو تو 4 سال پہلے دنیا سے گزر گئی تھیں۔ سمیرا آپی کی شادی کو بھی 4 سال ہو گئے، وہ کوئٹہ ہوتی ہیں، اور شعیب بھائی کے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، اور پچھلے سال ہارون کی بھی شادی ہو گئی، وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے، اور جواد بھائی اور فواد بھائی اپنے بچوں کے ساتھ کراچی میں، اور زنیرہ باجی؟ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے شادی ہی نہیں کی، آج تک وہ شعیب بھائی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اسے شدید حیرت ہوئی۔ ان کا کہنا تھا میری زندگی کے بہترین سال تو والدین نے فضول سٹینڈرڈ کی ضد میں ضائع کر دیے، اور اب باقی ماندہ زندگی وہ کسی رنوے یا دوسری شادی والے کے بچوں کو سنبھال کر ضائع نہیں کر سکتی۔ وہ وہیں جاب کر رہی ہیں۔ او نو! اسے حقیقتاً صدمہ ہوا۔ وہ مسلسل تعصب کے انداز میں سر ہلا رہی تھی، پھر کچھ سنبھل کر بولی، اور تم؟ میں تلخی سے ہنسا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا شمائل، دانش کے
اپنی سب سے عزیز شے کسی اور کے حوالے کر کے بندہ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ آج تک سوچتا ہوں کہ میں جو دوسروں کو مشورے دیتا تھا، اگر کچھ درست فیصلے درست موقعوں پر نہ کیے جائیں تو وہ انسان کے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔ میں تو خود ایسا کیوں نہ کیا؟ کیا مطلب؟ وہ بری طرح الجھی۔ میں شعیب بھائی کی کامیاب ازدواجی زندگی کو دیکھتا ہوں کہ اگرچہ ان کا فیصلہ کرنے کا انداز اور طریقہ غلط تھا، لیکن انہوں نے درست موقع پر درست فیصلہ کیا۔ میں کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گیا عادل، وہ ایک گہرے صدمے کی کیفیت میں بولی۔ میں نے صوفے کے پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ کئی سال پہلے کا رکا ہوا ایک آنسو بغاوت کر گیا۔ میں نے تو تمہاری بات مانی تھی، تم نے جاتے جاتے مجھے صرف ایک بات کہی تھی نا کہ میری خواہش ہے تم بہت مطمئن اور خوشحال زندگی گزارو۔ یقین مانو اس گھر کو محبت کدہ بنانے میں حقیقتاً 70% میرا ہاتھ ہے۔ میں نے دانش کی کسی بات سے کبھی اختلاف نہیں کیا اور اللہ کا شکر ہے وہ قدر کرنے والے بندے ہیں۔ وہ خواب کسی کیفیت میں بولی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر دانش صاحب اور بچوں سے ملاقات ہوئی۔ وہ خاصے خوشگوار موڈ میں ننھی مومنہ کو گود میں بٹھائے بیٹھے تھے۔ شمائل کچھ خاموش تھی اور افسردگی سی کیفیت میں بچوں کو ناشتہ کروانے میں مگن تھی، جبکہ دانش صاحب بار بار مجھے ڈھنگ سے ناشتہ کرنے کی تلقین کر رہے تھے۔ کم آن شمائل، دیکھو ہماری مومنہ اب ماشاءاللہ کتنی فریش ہے اور تم ابھی تک افسردہ ہو۔ فٹافٹ اچھی سی چائے بنا کر دو۔ وہ زبردستی مسکرائی اور ان کے لیے چائے بنانے لگی۔ چائے کا کپ ان کی طرف بڑھا کر اس نے مومنہ کو اٹھا لیا جو کلکاریاں مار رہی تھی۔ ارے میرے بیٹے کو میری گود سے کیوں لے لیا؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولے۔ میں نے بڑی حسرت سے اس خوشگوار منظر کو دیکھا اور دل میں اس کی خوشیوں کی مزید دعا کی۔ ارے مسز، یہ کیا؟ پہلے ہی گھونٹ پر دانش صاحب نے برا سا منہ بنایا۔ یار تم نے اس میں شوگر نہیں ڈالی۔ کمال ہے، تم آج کیسے بھول گئی کہ میں ہمیشہ 1.5 سپون چینی کا لیتا ہوں؟ لگتا ہے میری بیٹی کی خراب طبیعت نے ہماری مسز کو خاصا اپسیٹ کر دیا ہے۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں اچانک چونکا، بے اختیار سامنے بیٹھی شمائل کو دیکھا جس نے فوراً نظریں چرائی تھیں۔ ایک خوشگوار سا تاثر میرے اندر بیدار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی لہروں نے میرے سارے وجود کا احاطہ کر لیا۔ میں ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ گزشتہ 7 سالوں کی زندگی میں گزری تمام تلخیاں، دکھ اور پریشانیاں ایک دم کہیں چھپ گئی تھیں۔ مجھے یاد تھا تو بس اتنا کہ بے شک شمائل دانش ایک کامیاب اور بھرپور زندگی گزار رہی تھی جس کی میں نے خواہش کی تھی، اور شاید کہ میں درست وقت پر اگر درست فیصلہ کر لیتا تو آج میرے گھر کے گیٹ پر بھی محبت کدہ کے الفاظ کندہ ہوتے۔ وقت کو واپس لانا تو میرے اختیار میں نہیں تھا، لیکن اپنی اگلی زندگی کو گزارنے کے لیے میرے لیے یہ صرف ایک بات ہی کافی تھی کہ 7 سال گزرنے کے باوجود شمائل دانش کو آج بھی یاد ہے کہ عادل صدیق کی چائے میں شوگر نہیں لیتا، اور ہم جیسے لوگ جو بساتے دل پر ٹھیک وقت پر درست مہروں کا استعمال نہیں کرتے، ایسے بے وقوفوں کے لیے کبھی کبھی ایک فکرے کی خوشگواری ہی ساری زندگی کی ضامن بن جاتی ہے۔ جیسے کہ شمائل کا ایک جملہ میرے لیے زیادہ راہ بن گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ چھوٹا سا خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔